بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیسرا کلمہ اپنے اندر کتنی طاقت رکھتا ہے؟ تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا؟ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو مختلف فضیلتیں بخشی ہیں، جیسے رات ساری برابر نہیں، رات کا آخری حصہ فضیلت کے اعتبار سے باقی رات پر زیادہ برکت والا ہے، کیونکہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ خاص طور پر دعائیں سنتے ہیں۔ اسی طرح دن کے اول حصے میں اللہ نے فضیلت رکھی، اسی طرح ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو فضیلت بخشی، سال کے مہینوں میں رمضان کو فضیلت بخشی۔ اسی طرح جگہوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو خاص طور پر چن لیا، بعض پیغمبروں کو بھی دوسرے پیغمبروں پر فضیلت بخشی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض اعمال کو بعض اعمال پر فوقیت دی۔ اسی طرح قرآن مجید کی بعض آیات کو بھی بعض آیات پر فضیلت بخشی۔ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے، لیکن بعض حصہ دوسرے حصے سے زیادہ برکت والا ہے۔ اسی طرح 6 کلموں میں سے تیسرا کلمہ بڑی فضیلت والا ہے۔ تیسرا کلمہ ہے تمجید، یعنی بزرگی۔ محترم ناظرین، پہلے آپ تیسرا کلمہ اور اس کا ترجمہ سن لیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا۔ چلیں ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ذہنی، معاشرتی اور معاشی مسائل کے شکار ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لاؤ، توبہ استغفار کی طرف رغب کرو۔ اسی سلسلے میں استغفار کی کثرت اور تیسرا کلمہ کا ورد اکثر ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا کلمہ مختلف وظائف کا مجموع ہے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 اللہ اکبر۔ یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وظیفہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا تو اس وقت یہ کرم بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے یہی کلمات ہر نماز کے بعد بالترتیب 33، 33 اور 34 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 اسی طرح تیسرے کلمے میں کلمہ کا جز بھی شامل ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ نمبر 5 پھر آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح حمد و کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے معبود پر برحق ہونے اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف اور اقرار بھی اس میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کا کہا گیا، چنانچہ جب فرشتوں نے سبحان اللہ کا ورد شروع کیا تو عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور انہیں چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ یاد رہے جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کلمہ الحمدللہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ فرشتوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ کو سنا تو اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اب فرشتوں کے پاس 3 کلمات تھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ فرشتے ان کلمات کی تسبیح کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام نے دمبا لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ اکبر سنا تو اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب فرشتے ان 4 کلمات کی تسبیح کرتے رہے، وقت گزرتا گیا۔ پھر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تو کیسے یہ کلمہ مکمل ہوا؟ محترم ناظرین، اب توجہ کرنا، ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا کلمے سے پہلے واقعات کا بیان کیا اور بتایا کہ کیسے فرشتے ان 4 کلمات کو جمع کر کے ان کی تسبیح کرتے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کلمات کی تسبیح کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جب فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آخری حصہ سنا تو اس حصے کو بھی ملا کر تیسرا کلمہ تمجید کی صورت میں ان کلمات کی تسبیح کرنے لگے، جو جاری و ساری ہیں۔ اس طرح تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ اگر آپ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کی کہ وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، الحمدللہ پڑھنے کا ثواب بہت سے زیادہ ہے، اللہ اکبر پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء صالحین و کاملین کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس کلمے میں کوئی انمول خزانہ ضرور چھپا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کلمے میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند مرتبے پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا۔ بزرگان دین نے اس کے بہت سے فضائل لکھے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ بھی ذہنی سکون، گھریلو پریشانیوں، معاشی پریشانیوں، میاں بیوی میں اختلافات، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات کی پریشانی، عبادت میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو کے شیطانی اثرات اور شریر جنات سے نجات پانے کے لیے، الغرض ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے تیسرے کلمے کا ورد کریں۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ نیت بنا کر تیسرے کلمے کی یقین کاملے کے ساتھ تسبیح کیا کریں، آپ کو خود ہی تیسرا کلمہ تمجید کی اہمیت، برکت، عظمت اور فضائل کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ پیش خدمت ہے۔ اگر کوئی مشکل کام درپیش ہو یا سختی کا وقت ہو یا کوئی مہم درپیش ہو یا حاسدین سے حفاظت کی ضرورت ہو تو بعد نماز عشاء 111 مرتبہ تیسرا کلمہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ انشاءاللہ رحمت کا نزول ہوگا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور کار فرما ہوتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ پاک اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور ایسے ہی وظیفے اور بہت سے ایسی وظیفوں کے عمل اور وظیفوں کی فضیلت سے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان پر عمل کر کے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سٹوریز اور اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔